بسم اللہ الرحمن ورحمۃ اللہ الرحیم. وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ ثم يكون خلافۃ ورحمہ ثم يكون ملکا ورحمہ ثم يكون امارۃ ورحمہ ثم يتكادمون عليه تكادم الحمير فعليكم بالجهاد وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادِكُمْ الرِّبَاطُ وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ أَثْقَلَانِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع أخرى إن الله بدأ هذا الأمر حين بدأ لنبوة ورحمة ثم يعود إلى خلافة ثم يعود إلى سلطان ورحمة ثم يعود ملكا ورحمة ثم يعود جبرية يتكادمون تكادم الحمير. أيها الناس عليكم بالغزو والجهاد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اس کائنات کو بنا کر کائنات میں آنے والے حالات سے متنبع فرمایا. درود و سلام ہو آقائے مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں آنے والی حکومتیں اور ان کے حالات اور ان حالات میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا اور کیسی ہوتی ہے ان باتوں سے آگاہ فرمایا. حضرات گرامی قدر امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے عنوان چھیڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک یعنی ہمارے دور تک کی حکومتیں کس طرح ہوں گی، کیسی کیسی تبدیلیاں آئیں گی. اس کو ہم نے ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے دو حدیثیں بیان کی. دونوں حدیثوں میں دو چار لفظوں کا فرق ہے، ورنہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں حدیثیں ایک جیسی ہیں. اور چونکہ آدھی حدیث ہوئی ہے تو پچھلے ہفتے کیا
باتیں سامنے رکھی، اس کو ہیڈ لائنز کے طور پر سمجھتے ہوئے جائیں گے تو آگے والی حدیث کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا آسان ہوگا۔ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں عرض کی تھیں کہ امت پر ہر کچھ دن میں کچھ حالات بدلتے ہیں تو امت بڑی پریشان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دن بدن حالات جو بدلتے ہیں ان حالات کو ہر آدمی سمجھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے طریقے دیے۔ ایک طریقہ وہ جس کو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، نیوز چینلز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، یا سیاستدان جو حالات اور واقعات بیان کرتے ہیں، یا انٹلیکچوئلز دانشوران یا خبر رساں احباب جو باتیں پیش کرتی ہیں، ان حالات اور واقعات سے ہم حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، جس کو امت ہی نہیں ساری انسانیت نے وہ طریقے کو چھوڑ دیا ہے، عوامی طبقہ تو عوامی طبقہ، خواص بھی آج حالات کو قرآن و حدیث سے سمجھنے سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے کہ جمعے کے خطبات کو ہم نے ایک دائرے میں باندھ کر رکھ دیا ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے میرے بچپن میں جمعہ کا جو خطبہ ہوتا تھا، جب میں 4-5 سال کا تھا، میری والدہ محترمہ ہمیں مسجد بھیجا کرتی، اور یہ معمول تھا کہ جمعہ کے بعد والدہ بیٹھا کر سوال کرتی تھیں کہ بتاؤ جمعے میں مولوی صاحب نے بیان میں کیا بولا، چونکہ گھر جا کر بتانا ہے تو بچہ غور سے سنے گا، ورنہ بچہ کھیل کود میں رہے گا۔ بہرحال یہ ہمارے والدین کی ہم پر شفقت تھی، کوشش کرتے تھے کہ کچھ بیان سمجھیں۔ بچکانی دماغ ہوتا ہے، جو ایک آدھ واقعہ تھوڑا یاد رہ گیا اسی کو آ کر سنا دیتے تھے، اسی پر شاباشیاں مل جاتی تو ہم بڑے خوش ہو جاتے۔ تو اس وقت جو جمعے کا ماحول تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، خطیب صاحب منبر پر چڑھتے، فضائل اعمال اتنی موٹی ایک کتاب ہوتی تھی، اس کتاب کا نام تھا خطبات جمعہ، یا کسی مسجد میں خطبات باقیات رہتی تھی، میرے پاس آج بھی وہ کتاب موجود ہے۔ خطیب صاحب کھڑ کر عصا پر اس کتاب کو رکھ کر کھولتے، محرم کا پہلا جمعہ ہیڈنگ ہوتی، تو محرم کے پہلے جمعے کا وہ خطبہ دیتے نہیں تھے، پڑھتے تھے، اور ہر محرم کی پہلی جمعہ کا سیم خطبہ، ہر محرم کی دوسری جمعہ کا خطبہ وہی ہوتا تھا۔ اس کا نقصان امت میں یہ پیدا ہوا، لوگ یہ سمجھے کہ محرم آئے تو عاشورے کی فضیلت بیان کرو، کربلا کا میدان بیان کرو، اس کے علاوہ کسی تیسری بات کو چھیڑنے کی خطیب کو اجازت، بولیے بھائی، نہیں تھی، یہی تو چلتا تھا۔ تو وہ کتاب کو لے کر امت جو چل پڑی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری ریاست کرناٹک میں، پورے اسٹیٹ میں علماء بہت کم تھے۔ کوئی حافظ قرآن بنتا یا اول دوم پڑھ لیتا، مولوی کورس 2-4 سال، اس کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جاتا، نہ امامت سے غرض تھی، نہ اتنے مکاتب تھے، نہ مدارس تھے، گنے چنے مکتب، گنے چنے مدارس، گنی چنی مسجدیں، اس میں بھی گنی چنی مسجدوں میں جمعہ ہوتا تھا، ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال آج سے 15 سال پہلے بھی ہم اپنے محلے کو دیکھیں نا، سارے والمیکی نگر میں صرف مسجد خدا میں جمعہ ہوتا تھا جس وقت میں آیا تھا۔ مسجد طاقہ 3 صف 4 صف کی مسجد تھی، کوئی جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ مسجد انصار میں صرف 5 وقت کی نماز
کچی مسجد تھی، مسجد نور اور مسجد نمرہ کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ بہرحال دھیرے دھیرے مسجدیں بڑھی اور دھیرے دھیرے جمعے کے خطبے بھی ہر مسجد میں آغاز ہو گئے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، مسلمان محدود تھا کہ محرم میں یہ بیان کرے، ربیع الاول میں سیرت بیان کرے، ربیع الثانی جمادی الاولیٰ آ جائے تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات 11ویں پر بیان کرے، شعبان میں شب برات کی فضیلت، رمضان میں روزے اور زکوٰۃ کے مسائل اور روزے اور تاخراتوں کی فضیلتیں، شب قدر، اس کے اوپر کچھ نہیں بیان کیا جاتا۔ تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ امت نے یہ سمجھا کہ بس فضائل ہی کا نام دین ہے اور قرآن و حدیث ہے، اور مدارس اسلامیہ میں جہاں پر طہارت کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، طہارت کی حدیثیں بھی پڑھاتے ہیں، نماز کے مسائل آتے ہیں تو نماز کی حدیثیں بھی آتی ہیں۔ تو غرض یہ ہے ہر عنوان کو تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے، لیکن مجھے معاف فرمائیں، چھوٹی زبان بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ابواب الفتن پر مدارس میں بھی محنت نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے عوام حالات کو قرآن و حدیث میں دیکھنے سے دور ہوئی، علماء بھی دور ہو گئے۔ میرے گھر پہ بھی روزانہ نیوز پیپر آتا ہے، مدرسہ چھوڑ کر جاتا ہوں، گیٹ پہ نیوز پیپر لگا رہتا ہے، لے کر اوپر جا کے پہلے میں اخبار ہیڈ لائنز دیکھتا ہوں، تو بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے کے بعد بیٹھ کر پوری نیوز پیپر میں سے جو اہم نیوزز ہوتے ہیں اس کو پڑھتا ہوں۔ میں اس سے منع نہیں کرتا آپ کو، یقیناً آپ اخبارات پڑھیں، نیوز کو سنیں، بات میں یہ مت کہنا حضرت بولے یوٹیوب میں نیوز دیکھو، دیکھنے کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، نیوز کو سننے کی بات کر رہا ہوں، اس سے منع نہیں ہے، حالات کا جائزہ رکھنا چاہیے۔ حالات معلوم ہوں گے تو کیا ان حالات کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بیان کیا، یہ دیکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی۔ اگر پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ پڑھ کر امت کو جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے آگاہ کرے۔ تو اسی لیے وہ یہ عنوان چھیڑا گیا۔ آج یہ دور ہونے کا نتیجہ کیا ہوا؟ حالات تھوڑے کروٹ لیتے ہیں، مسلمان افسوس کی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، کیا حضرت ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے نا، غیراں دیکھو دن بدن ترقی کر رہی ہیں، اور مسلمان بھی یہ سمجھ بیٹھا غیروں کی طرح کہ ترقی پیسے، روپیہ، مال، جائیداد، پراپرٹی بیلنس میں ہے، جبکہ یہ ترقی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب کون ہیں؟ ایمان والے کامیاب ہیں۔ قد افلح من زکاھا، کامیاب وہ انسان ہوگا جس کا دل پاک ہوگا، جو مزکا ہوگا، جس کا تزکیہ ہوا ہوگا۔ لیکن ہم نے کامیابی قرآن میں نہیں ڈھونڈی، ہم نے کامیابی حدیث میں نہیں ڈھونڈی، نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان کی ذہنیت اور مینٹالٹی بھی غیر مسلموں جیسی بن گئی۔ تو غرض یہ ہے، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ چھیڑا گیا تھا، دنیا میں جو کچھ حالات آتے ہیں اس کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ نے دو طریقے دیے، یہ ایک میڈیا جس کے ذریعے سے میں اور آپ سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا قرآن و حدیث۔ میڈیا پاسٹ بول سکتا ہے، پریزنٹ بول سکتا ہے، لیکن قرآن پاسٹ بولتا ہے تو اتنا بولتا ہے کہ میڈیا بھی نہیں پہنچتا، بابا آدم سے تذکرہ کرتا ہے، عالم ارواح کا تذکرہ کرتا ہے۔ ماضی کو جب بیان کیا تو میرا اور آپ کا نطفے کی شکل میں، ایکسوائی کیڑے کی شکل میں جو زندگی گزاری، ان حالات کو بیان کرتا ہے قرآن۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہم نے کیسی زندگی گزاری، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فَلَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ ماں کے پیٹ کے 9 مہینے کی میری اور آپ کی زندگی کیسی تھی، قرآن یہ بیان کرتا ہے، لیکن کوئی میڈیا چینل اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ پریزنٹلی جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں نے پچھلے ہفتے تذکرہ چھیڑا۔ آج کی گودی میڈیا ویڈیو گیمز کے ویڈیوز کو لے کر جنگوں کی لائیو ٹیلی کاسٹ کے نام پر آپ کو میڈیا الو بنا رکھا ہے، اور میں اور آپ الو بن کر ان میڈیا کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سچی کہانی دکھا رکھا ہے، لیکن حقیقت بیانی وہ خالق کائنات قرآن میں بیان کر رہا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس سے بہتر کوئی خبر نہ آج تک دیا، نہ اب تک دے سکتا ہے، نہ آئندہ چل کر دینے والا کوئی آ سکتا ہے۔ ایسی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، ایسی خبریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پیش فرمائی۔ اور انہی حالات کو سمجھنے کے لیے پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں نے پیش کی تھی، اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کا مقام کیا تھا صحابہ میں، کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کیسی فہم و فراست، کیسی دانائی عطا فرمائی تھی، یہ ساری باتیں پچھلے ہفتے گزر چکی۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول هذا الامر نبوۃ و رحمہ، کہ میرے سے پہلے کا جو دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور قوم کا اور ان کی نبوت و رسالت کا، یہ دور ختم ہوا، اور میری آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ چونکہ ایک نیا نبی آیا تو پرانی شریعتیں ختم، پرانی روایات ختم، پرانے احکامات ختم۔ جو نیا نبی آیا اس نبی کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اور میرا نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ہے کہ تم مردوں میں سے وہ کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی، اور بنی اسرائیل کا آغاز پہلے میں بیان کر چکا ہوں، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف، حضرت ابراہیم سے 2 اولادیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، وہاں سے بنی اسرائیل چلا، دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ مکے کی طرف آ گئے، یہاں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز۔ اور یہ پوری کی پوری روایتیں تالمود کے اندر اور یہودیوں کی تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انجیل میں میرے نبی کی بعثت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال اس دور کے یہود، اس دور کے نصرانی اور عیسائیوں کو بھی معلوم تھا مکے کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی آنے والا ہے۔ بہرحال وہ نبی رحمت آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، آخری نبی بن کر آئے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو قیامت تک کے آنے والے حالات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنی امت اور بندوں کو سمجھانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دریا بنایا۔ قرآن کے ذریعے سے، نبی کی زبانی نکلنے والی احادیث کے ذریعے سے امت کو پچھلا ہوا زمانہ ماضی اور پاسٹ کو بھی بیان فرمایا، میرے نبی کے دور کے حالات کو بھی بیان فرمایا، اور میرے نبی کے بعد آنے والے زمانے کے حالات کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ تو نبی نے فرمایا دیکھو میرے دور سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، یہ میرا جو دور ہوگا یہ دور نبوت اور رحمت والا دور ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، جس کو ہر جمعے کے خطبہ ثانی میں اور آپ وہ حدیث سنتے ہیں، فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے نبوی آثار بھی رہیں گے، نبی کی رسول کے رسالت کے رسولی احکامات کا بھی اثر ہوگا،
اور میرے نبی کے وجود کے ساتھ، نبوت اور رسالت کے ساتھ انسانیت پر رحمت کی برسات ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا میرے آنے کے بعد جو پہلا دور ہوگا وہ نبوت اور رحمت والا ہوگا، یعنی میری نبوت اور رحمت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی میری امت پر شفقت کا معاملہ فرمائیں گے، امداد اور نصرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ساری انسانیت اور بالخصوص امت مسلمہ کا غمگار بنا کر پیدا فرمایا، مظلوموں کا مددگار بنا کر پیدا فرمایا، مسیحا بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ وہ یتیم اور مساکین، وہ بیوائیں جن کو عرب کے کلچر کے اندر منحوس سمجھا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت اور قد و کاوش کے نبوت اور رسالت کے ذریعے سے رحمت کا اثر یہ ہوا کہ اس عورت کو جو سب سے گری ہوئی چیز سمجھی جاتی تھی، میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری جنتیں تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ جس بیوہ کو منحوس سمجھتے تھے، میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بیوہ مطلقہ عورتوں سے نکاح کر کر امت کو بتایا دیکھو جو بیوہ اور مطلقہ عورت ہوتی ہے یہ منحوس نہیں ہوتی، یہ نبی کے حرم کے لائق کی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو غرض اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دور نبوت اور رحمت والا دور ہوگا، ثم یکون خلافت و رحمہ، میرے جانے کے بعد جو دور آئے گا وہ خلافت راشدہ کا دور ہوگا، وہ رحمت والا دور ہوگا۔ دوسری حدیث میں فرمایا وہ 30 سال کا عرصہ ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر خلفائے راشدین میں سے، حضرت عمر بن الخطاب خلفائے راشدین میں سے، حضرت عثمان بن عفان خلفائے راشدین میں سے، حضرت علی بن المرتضی کرم اللہ وجہ، یہ سارے کے سارے خلفائے راشدین بن کر آئے۔ تو اس دور خلافت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلافت کا زمانہ بھی خلافت و رحمہ، رحمت کے ساتھ ہوگا۔ ثم یکون ملک و رحمہ، خلافت کے بعد ملوکیت آئے گی۔ ایک حدیث میں فرمایا ثم یکون سلطان و رحمہ، اس کے بعد سلطنت آئے گی، بادشاہت آئے گی، لیکن رحمت کے ساتھ ہوگی۔ اور پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے خلافت اور ملوکیت کو میں نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایک ہی مرکز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج کے مطابق اگر حکومت چل رہی ہے تو اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اگر خلافت 2 حصوں میں اگر بٹتی ہے، یعنی جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا میں نے قول بیان فرمایا، خلافت ذاکرہ اور خلافت باطنہ۔ خلافت باطنہ کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلوں کا تزکیہ کرنا، قرآن کے احکامات کو بیان کرنا، حدیث کے احکامات کو بیان کرنا، لوگوں تک دین کو لے کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، دعوت امت کا کام کرنا، غیر مسلموں تک دین کی دعوت دینا، دلوں کا تزکیہ کرنا، یہ سارے کے سارے فرمایا خلافت باطنہ والا عمل ہے۔ اس کا مرکز نبی کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، بعد میں چل کر بنو امیہ اور بنو عباسیہ اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی خلافت باطنہ کا مرکز مدینہ طیبہ رہا۔ لیکن خلافت ذاکرہ یعنی حکومتی امور، جیسے سلطنت بڑی، حکومت بڑی، مسلم ممالک بڑھتے اور پھیلتے ہوئے چلے گئے، اب حکومت کو سنبھالنا، بارڈر کی حفاظت کرنا، سرحد اسلام کی حفاظت کرنا اور اس سرحد کی حفاظت کے لیے لشکر کا تیار کرنا، ان لشکر میں آنے والے ان فوجیوں کو تلوار چلانے کی ٹریننگ، گھوڑ سواری کی ٹریننگ دینا، انہیں جنگی حربیں سکھانا اور سلطنت کے اندر قانون کا نفاذ کرنا، چور اچکے مجرموں کو سزا دینا، اس فیصلے کے لیے دارالقضاء کا انعقاد کرنا، کورٹ کچہری کھولنا، پولیس محکمے کا کھولنا، یہ سارے جو حکومتی کام ہوتے ہیں اس کو خلافت ذاکرہ کہا جاتا ہے۔ حکومتی سطح پر اسلامی مملکت جب پھیل گئی تو خلافت باطنہ کا مرکز مدینہ رہا۔ خلافت ذاکرہ کبھی دمشق منتقل ہو گئی، کبھی ملک شام منتقل ہو گئی، کبھی مصر پر منتقلی ہو گئی۔ تو جیسے جیسے خلافت باطنہ ذاکرہ بڑھتی گئی ایسے ہی حکومتیں بڑھتی گئی۔ تو امیر، امراء، سلاطین اور خلیفہ جس جگہ ٹھہرتا تھا
وہاں سے حکومتی امور کا مرکز بنا دیا جاتا تھا، تو اس کو مملوکیت کہا جاتا ہے۔ ایک ہے ملوکیت، ایک ہے خلافت۔ اور اس حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یکون خلافتا ورحمہ، میرے بعد خلافت آئے گی رحمت کے ساتھ، ثم یکون ملکا ورحمہ، یا دوسری حدیث میں ثم یعود سلطانا ورحمہ، میرے بعد جو حکومت ملوکیت آئے گی اس کے اندر بھی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا ثم یکون امارتا ورحمہ، حکومت کے بعد ملوکیت کے بعد جو دور حکومت کا آئے گا اس کے اندر امارت آ جائے گی۔ اور امارت کو میں نے پچھلے ہفتے ہلکا سا چھیڑا تھا۔ ملوکیت یہ بڑے سطح کی ہوتی ہے، اور امارت وہ بڑے حکومت کے اندر چھوٹی چھوٹی حکومتیں۔ مثال دوں تو آج کے دور کے اندر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے UAE کہتے ہیں، یونائٹڈ عرب امارات، اس کو عربی میں متحدہ عرب امارات کہا جاتا ہے، اور یہ 7 ملکوں کا ایک مملکت کہی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے 7 ملک ہیں، دبئی بھی اسی میں آتا ہے، شارجہ بھی اسی میں آتا ہے، راس الخیمہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں مل کر، عمارتیں مل کر، ہر جگہ کا الگ الگ بادشاہ ہوتا ہے، ہر جگہ کا الگ الگ خلیفہ ہوتا ہے، لیکن ان کو ملا کر ایک مملکت کہی جاتی ہے، مملکت متحدہ عرب امارات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملوکیت کے بعد ثم یکون امارتا ورحمہ، اس کے بعد امارت کا دور آئے گا، لیکن وہ امارت کا دور رحمت کے ساتھ ہوگا۔ شروعی ملوکیت خراب نہیں تھی، شروع کی عمارت خراب نہیں تھی، اللہ کے نبی نے رحمہ کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی چھوٹے چھوٹے علاقے لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ان چھوٹے چھوٹے عمارتوں کا ایک ایک امیر ہوگا، ایک ایک خلیفہ ہوگا، ایک ایک بادشاہ ہوگا۔ وہ خلیفہ، وہ امیر، وہ اپنی حکومت اس لیے کرے گا تاکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جا سکے۔ اس کے بعد جو چھیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یکون جبریتا، اس کے بعد جبریت کی حکومت آئی۔ اب اس بات کو سمجھیں، پہلے فرمایا نبوتوں و رحمہ، دوسرا فرمایا خلافتوں و رحمہ، تیسرا فرمایا ملکوں و رحمہ، چوتھا فرمایا عمارتوں و رحمہ۔ یہ چاروں کے ساتھ رحمت کا لفظ استعمال فرمایا۔ نبوتوں و رحمہ کو ہم نے سمجھا جب تک نبی کی دور رہا نبوتوں و رحمہ والا، خلافتوں و رحمہ خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد جو فرمایا ملکوں و رحمہ، عمارتوں و رحمہ، یہ دور کون سا ہے؟ حضرات محدثین نے اور مورخین نے، جمہور علماء نے فرمایا یہ وہ دور ہے جس کو رحمہ کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ یہ بنو عباسیہ کا دور، یہ بنو امیہ کا دور، یہاں تک فرمایا سلطنت عثمانیہ کا دور ختم ہونے تک کا جو دور ہے یہ ملکوں و رحمہ، عبارتوں و رحمہ کے دائرے میں آتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کب ختم ہوئی؟ بولو بھائی معلوم؟ سلطنت عثمانیہ کب زوال ہوئی، ختم کب ہوئی؟ 1924 میں، 1924 میں پوری دنیا سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب کتنا چل رہا ہے؟ 2023۔ تقریباً 100 سال پہلے تک کی جو حکومت تھی اس کو رحمہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا ثم یعود جبریتا، اس کے بعد جبریت والی حکومت آئے گی۔ اسی کو اگر جبریت کو اردو میں اگر میں ترجمہ کروں تو یوں سمجھیے اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ والی حکومت آئی۔ اور سارے کے ساری دنیا کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے ڈکٹیٹرشپ حکومتیں آئیں، جتنے ظالم اور جابر اور سفاک اور ظالم اور فاسق حکومتیں آئیں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات، ان کی کوالٹیاں بیان فرمائی۔ زبردستی والی حکومت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی حکومت آئی، جس کی طاقت اور دبدبا رہا
وہ حکومتیں آئیں، لیکن ان حکومتوں کے آنے کا مقصد اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں، مخلوق کے مال کو لوٹ کر اپنے بیت المالوں میں اکٹھا کرنا، لوگوں کے نام مال کو ٹیکس کے نام پر، اس طرح کا ٹیکس اس طرح کا ٹیکس، جی ایس ٹی کے نام پر لوگوں کے مالوں کو لوٹ کر اپنے سوئس اکاؤنٹ کے اندر اکٹھا کرنا، یہ نیتوں کے ساتھ دنیا کے اندر ڈکٹیٹرشپ آئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم یعود جبریتاً، اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ والی حکومت آئے گی۔ وہ حکومت کیسے ہوگی؟ یتقادمون علیہ تقادم حمیر، کہ ان کی حکومت ایسے ہوگی جیسے خچر اور گدھا یہ ایک دوسرے کو بھگاتے ہیں، اس طرح ظالم حکمران ایک ملک کا ظالم امیر دوسرے ملک کے ظالم امیر کی حکومت کو ختم کر کر اس کی حکومت کو اپنے قبضے میں لینے کے انتک محنتیں اور کوششیں کی جاتی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف یہ امیر سازشیں رچتے ہیں، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ جب حکومت قابض آ جائے گی، امیر کو لے کر سزائے موت کا حکم دے دیا جائے گا، خانہ جنگی کی حالت آئے گی۔ اور میں نے پچھلے ہفتے مثال دی، یہ خانہ جنگی کی حالت خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے سے پہلے، سب سے پہلے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرنے والا حسین بن علی تھا، جس کو حجاز کی بادشاہت اور حکومت دینے کا برطانیہ نے فیصلہ کیا تھا۔ جس وقت جرمن اور برطانیہ کے درمیان جنگ عظیم ہو رہی تھی، اس وقت سب سے پہلے بغاوت کا علم بردار، بغاوت کو چھیڑنے والا حسین بن علی، جسے شریف مکہ کہا جاتا ہے، جس کی حکومت سعودی عرب نے، برطانیہ نے، برٹن نے اپنے صدقے کے طور پر عنایت فرمائی۔ بہرحال وہ تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، اسی حسین بن علی کا بیٹا فیصل بن حسین، جو بعد میں چل کر لبنان کے عراق کی حکومت سنبھالا، اسی کا بیٹا جورڈن میں آج تک عبداللہ بن حسین کے نام پر حکومت کر رہا ہے۔ جب وہ یو کی سرزمین پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن حسین تقریر کرتا ہے فلسطین کی حمایت میں، آج کا مسلمان بڑا خوش ہو جاتا ہے، چلو بھائی جورڈن کا دیکھو، ہمارا امیر مسلمانوں کا ہمدرد کتنا اچھا بیان بازی کر رہا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان حکومتی کتوں کی یہ زبانیں صرف زبان کے حد تک محدود ہو جاتی ہے، لیکن عملی میدان کے اندر مسلمانوں کی حمایت، مسلمانوں کی سپورٹ، فلسطین کے لہو سے لڑنے والے، بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کے لیے ان کے مکانوں سے، ان کی حکومتوں کی جانب سے یہ گولی تک میسر نہیں ہوتی۔ ورنہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا، یوکرین اور رشیا کی جب وار ہوئی تھی، 24 گھنٹے کے اندر یہی رجب طیب اردوان، جو ترکی کا آج بڑا بنا بیٹھا ہے، اس نے اپنے حملے کے لیے یوکرین کی سپورٹ کے لیے اپنے طیارے بھیج دیے تھے۔ اور جب مسلمان، فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی کی بات آتی ہے، یہی رجب طیب اردوان بیٹھ کر UN کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر بیان تو دیتا ہے، لیکن اس کے راکٹیں اور طیارے کیا جاتے فلسطین کی حمایت میں۔ اس نے اپنے ترکی کی حکومت کی جانب سے کوئی ایک میڈیکل کا یا فرسٹ ایڈ کا باکس تک نہیں بھیجا۔ لیکن میں موجودہ ہمارے ہندوستان کی جو ذہنیت دیش کو جس ہٹ کے اندر لے جا رہی ہے، ایک طرف مسلمان ہندوستان کے اندر لاچار اور برباد ہو رہا ہوگا، بہرحال ہمارے پردھان منتری نے موقع پر اسرائیل کی حمایت بات کی تھی، لیکن جب جنگیں بڑی، مسلمانوں کی نسل کشی ہونے لگی، ہندوستان وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے غزہ پٹی کے مسلمانوں کے لیے امدادی رسد پہنچائی ہے۔ یہ فکریں ان غیر مسلموں کے دلوں میں، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے گیدھڑوں کے دلوں میں آئی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے جب سے جنگ آزادی سے لے کر یا اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے دور سے دیکھ لیں، ہندوستان ہمیشہ سے فلسطین کی حمایت میں رہا، بیت المقدس کی حمایت میں رہا۔ نتیجتاً آج کی حکومت مسلم مخالف حکومت ہونے کے باوجود، لیکن دیش کی پالیسیاں مجبور کر رہی ہیں کہ وہ فلسطین کی حمایت کرے۔ تو غرض یہ ہے، یہ دور
جو کچھ آ رہا ہے، جو کچھ مسلمان دیکھ رہا ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہو یا غزہ پٹی کے حالات میں ہو یا لبنان کے حالات دیکھ رہا ہو یا IS کا وار ہوا تھا ملک شام کی زمین پر جو مسلمانوں کے ساتھ ننگا ناچ کھیلا گیا لیبیا کے اندر، اور صدیوں سے چیچینیا میں مسلمانوں پر جو حالات آ رکھے تھے، یہ 100 سال کے بعد کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لے، میرے نبی نے اپنی زندگی میں فرما دیا ثم یعود جبریتاً، اس کے بعد ظالمانہ حکومت آ کر رہے گی، مظلوم دبتا رہے گا، ظالم سر اٹھا کر بولتا رہے گا، جس کی لاٹھی اس کے بینس کا فیصلہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ اور وہ حکومت کرنے والوں کے حالات کیا ہوں گے؟ یتکادمون علیہ تکادم الحمیر، فرمایا یہ ایک دوسرے کے خلاف جیسے گدھے لڑا کرتے ہیں ایسے ایک دوسرے کے خلاف یہ لات مارا کریں گے۔ جب اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ والی حکومت آ جائے تو دنیا کے حالات کیا ہوں گے؟ آپ کو BBC کے نیوز کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو الجزیرہ کے اخبارات کو پڑھنے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی چینل کے محتاج نہ ہو۔ آؤ معجم کبیر کے اندر علامہ طبرانی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے بیان فرمایا، میرے نبی نے فرمایا سَيَجِيءُ آخِرُ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ يَكُونُ وُجُوهُهُمْ وُجُوهُ الْآدَمِيِّينَ۔ دوسری حدیث میں جا رہا ہوں، پھر میں آؤں گا پلٹ کر پہلی حدیث میں۔ پہلی حدیث کہاں رکی؟ ثم یعود جبریتاً، ڈکٹیٹرشپ کی حکومت آئے گی، یتکادمون علیہ تکادم الحمیر، یہ ڈکٹیٹرشپ کر کے حکومت کرنے والے گدھوں کی طرح ایک دوسرے کو لات ماریں گے۔ جب یہ حکومت آ جائے، اور وہی دور میں میں اور آپ زندگی گزار رکھے ہیں، آج خلافت کا دور نہیں رہا، امارت کا دور نہیں رہا، ملوکیت کا دور نہیں رہا۔ 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت یہ ساری حکومتیں ختم، وہاں سے لے کر 100 سال کا عرصہ دنیا نے ڈکٹیٹرشپ کا دیکھ لیا۔ جب ایسے حالات آئیں گے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ اللہ کے بندوں کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ نبی کے پیارے 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 امتیوں کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا سَيَجِيءُ، ایک ایسا زمانہ آئے گا، آخر الزمان، آخری زمانے کے اندر اقوام، ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، یکون وجوہہم وجوہ الآدمی، اس قوم کے چہرے دیکھنے کے اعتبار سے آدمیوں کے چہرے نظر آئیں گے، ولیکن قلوبہم قلوب الشیاطین، لیکن ان کا دل، جو قوم آئے گی دیکھنے میں چہرے کے حساب سے وہ انسان نظر آئے گے، لیکن ان کے دل شیطانوں کے دل بن چکے ہوں گے۔ اور آج کی حکومتوں کو دیکھیں، حکومت کرنے والے نیتاؤں کو دیکھیں، آج کے ڈکٹیٹر کرنے والے لوگوں کو دیکھیں۔ میں صرف اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے جبے، ان کے توق، ان کے چوغے آپ کو بتائیں گے یہ MBS کی حکومت ہے، یہ اخوان کی حکومت ہے، یہ قذافی کی حکومت ہے، یہ صدام کی حکومت ہے۔ یہ سارے وہ لیڈر تھے جو مسلم امہ کے خاطر، صدام بھی کھڑا ہوتا تھا، اس کو ختم کیا گیا ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے، قذافی کو ختم کیا گیا ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے، اس لیے کہ جب تک یہ دو باقی رہیں گے فلسطین پر کوئی الغبار نہیں بول سکتا، فلسطین کے لیے کھل کر امریکہ سپورٹ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ان کو خاتمہ کیا گیا، ان کو ختم کیا گیا، ان کو نیست و نابود کیا گیا۔ پھر ان کے بعد ان کے چہروں کے اندر حکومتیں آئی، اور وہ مصر کی سرزمین پر بیٹھنے والا وہ امریکہ کا ٹٹو سیسی کو اٹھا کر دیکھ لے، چہرہ مسلمانوں کا نظر آئے گا، لباس مسلمانوں کا نظر آئے گا، لیکن اس کا دل ٹٹول کر دیکھ لے، پوری مسلم امت تو دور کی بات، یہ فلسطین کے بہن کے گردن سے نکلنے والے خون کا قطرہ بھی اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا ہے۔
1400 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا سیجیء فی آخر الزمان، آخری زمانے کے اندر ایسی حالت میری امت میں آئے گی، ایک ایسی قوم اقوام پیدا ہوگی یکون وجوہہم وجوہ الآدمیین، کہ ان کے چہرے تو آدمی کے ہوگے، ولیکن قلوبہم قلوب الشیاطین، لیکن ان کا دل شیطانوں کا دل ہو چکا ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ان حکمرانوں کی، ان ڈکٹیٹرشپ والوں کی، وہ حکومت کرنے والے اسرائیل اور امریکہ کے کتوں کی مثال بیان فرمائی، امثال الذئاب الضراری، چہرہ آدمی کا ہوگا، دل شیطان کا ہوگا، امثال ان کی مثال کیسے ہوگی، ذئاب الضراری، بھوکے بھیڑیا کی طرح ہوگی۔ ایک بھوکا بھیڑیا اور اس کو کھانے کے لیے کوئی کمزور جانور یا آدمی مل جائے تو بتاؤ ایمانداری کے ساتھ کیا وہ بھیڑیا حملہ نہیں کرے گا؟ ایک تیسری حدیث میں میرے نبی نے یہی مثال دی، میری امت پر آخری دور میں ایک ایسا زمانہ آئے گا مسلمانوں کو ایک دسترخوان کے مانند سمجھ کر دنیا کی ساری ظالم اور جابر سفاک اور فاسق حکومتیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کریں گے۔ اور یہ جو حالات کا رونا میں اور آپ رو رہے ہیں، حالات آئندہ چل کر اور خراب ہونے والے ہیں۔ رونا چھوڑیں، کب تک روئیں گے حکومتوں کے نام پر؟ یہ پیدا ہوئے ہی ظلم کرنے کے لیے، سفاکیت ان کے گھٹیوں کے اندر ہے، فاسق اور فاجر ہی آپ پر حکومت کرتے رہیں گے، لیکن ایسے حالات میں رونا میرے نبی نے نہیں سکھایا۔ بدر کے میدان کو اٹھا کر دیکھ لیں، 1000 کا لشکر تھا، 313 تھے، صحابہ نے رویا نہیں۔ رجوع اللہ، اللہ سے رشتہ مضبوط کیا صحابہ نے۔ احد کے میدان میں دیکھیں، صحابہ روئے نہیں، ظلم کے خلاف دھرنے نہیں دیے تھے، پروٹیسٹ نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو تیار کیا تھا ایمان سے، اعمال صالحہ سے، اللہ کے یقین سے۔ آج امت چھوڑ چکی ہے ان چیزوں کو، اسباب کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی، چہرے کے اعتبار سے وہ انسان ہوں گے لیکن دل شیطان کا ہوگا اور وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح ہوں گے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فی قلوبہم شیء من الرحمہ، وہ حکومت کرنے والے فاسق و فاجر، ظالم و جابر حکمرانوں کے دل میں امت کے لیے رحمت تو دور کی بات، رحمت کا شائبہ بھی نہیں ہوگا، رحم کا ہلکا سا تنکا بھی ان کے دل میں نہیں ہوگا۔ آج کیا ہو رہی ہیں؟ 57 مسلم ممالک ہیں، 57 مسلم کنٹریز ہیں، اور پوری دنیا کے اندر 1.25 سے 2 ارب مسلمان ہیں، اور جو ظلم کر رہی ہے نا حکومت فلسطین کی سرزمین پر، ان زیونسٹ طاقتیں جو دکھا رہی ہے، پتہ ہے ان یہودیوں کی پوری دنیا کے اندر کتنی پاپولیشن ہے؟ صرف 1.5 کروڑ۔ کتنی ہے بھائی؟ 1.5 کروڑ۔ اور مسلمان کتنے؟ 2 ارب تقریباً۔ ڈر کون رہا ہے؟ کون ڈر رہا ہے؟ یو این او سے آنکھ ملا کر بات کر رہے ہیں 1.5 کروڑ لوگ، 2 ارب لوگ اپنی کرسی سنبھالنے میں پڑے ہیں کہ کہیں میری گدی نہ چلی جائے، خلفائے حرمین شریفین کا لقب نہ چھن جائے۔ قطر ہو، کویت ہو، سعودی ہو، عمان ہو، جردن ہو، ایران ہو، عراق ہو، یہ جتنے 57 ممالک ہیں، کون سا آگے بڑھا؟ صرف ایک تھا جگر والا طالبان، جس نے اعلان کیا کوئی دھرتی دے دے ہم اپنی فوج آج اتار دیں گے۔ ان مسلم ملکوں کے اندر یہ ہمت بھی نہیں رہی کہ اپنی فوج دینا تو دور کی بات، جگہ دے دیتے، لبنان جگہ دے دیتا، بارڈر پر جڑا ہوا ہے، جورڈان جگہ دے دیتا، مصر جگہ دے دیتا۔ یہ طالبان اترتے اور انہیں معلوم ہے 21 سال تک انہوں نے امریکہ سے پوری جنگی
کہ جنگی تیاریاں کر چکے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ انہیں ہلاک کیسے کرنا ہے، لیکن افسوس ہے لیس فی قلوبہم شیء من الرحمہ، ان کے دل میں ذرہ برابر رحمت کا شائبہ نہیں ہوگا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بی بی سی اور الجزیرہ نہیں، 1400 سال پہلے میرے نبی نے بیان فرما دیا، اور یہ تو ہونا کی ہے۔ اب تو اللہ کے نبی کی بات پر یقین پیدا ہوا نہیں ہوا؟ میرا نبی جو کچھ بولا آج اسے ریسرچ کر کر دیکھ لے، 100% صحیح باتیں ارشاد فرمائی، لیکن افسوس ہے اس نبی کی بات پر میرا اور آپ کا یقین کم۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بادشاہ کیسے ہوں گے؟ صفاق للدماء، فرمایا یہ وہ بادشاہ ہیں جو بے پناہ خون بہانے والے ہیں، کبھی یہ ڈائریکٹ خون بہاتے ہیں، کبھی یہ انڈائریکٹ خون بہاتے ہیں۔ میں صرف اسی زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ملک کو بھی دیکھ لے، پڑوسی ملک کو بھی دیکھ لے، چیچینیا، لیبیا، کوسو، مراکش، یہ ساری IS کی جو تاریخیں جنگی چلیں، عراق کی سرزمین، ایشیا، سیریا کی سرزمین، لبنان کی سرزمین، مصر کے اندر اخوان المسلمین کا جو خاتمہ، یہ ساری ہسٹری کو اٹھا کر دیکھو۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے ارشاد فرمایا صفاق للدماء، یہ بے تحاشا خون بہانے والے، بے پناہ خون بہانے والے، آگے فرمایا یہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے انسان ہوں گے۔ کوالٹیز ہیں ڈکٹیٹرشپ جو کر رہے ہیں، حکومت جو کر رہے ہیں، جن 57 ممالک پر مجھے اور آپ کو فخر آ جاتا ہے۔ فیفا کے ورلڈ کپ کے اندر قطر میں قرات ہو گئی تو مسلمان جھومے نہ سما رہا تھا، آج وہ قطر کہاں ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی کرنسی کویت کہہ کر فخر کرنے والے، آج وہ کویت کہاں ہے؟ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا چہرے ان کے آدمیوں کے ہوں گے لیکن دل شیطان کے ہوں گے، ان کے دل میں ذرہ برابر رحمت کا شائبہ نہیں ہوگا، امت کی فکریں نہیں ہوں گی، یہ بے انتہا خون بہانے والے ہوں گے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے جھوٹ کہاں سے بولا جاتا ہے بھائی؟ سب سے بڑا جھوٹا کون؟ میرے سے زیادہ تو آپ انٹیلیجنٹ ہیں، میں تو نیوز پڑھتا ہوں، آپ تو دیکھتے ہیں۔ 15 لاکھ بولیے جی، پیٹرول 35-40 ہوا، یہ ہونا تھا۔ یقین ہے آئندہ چل کر اور بڑا جھوٹ بولے گا، مسلمان یقین کریں گے۔ مسلمان ماں اور بہنوں کی فکر میں ٹرپل طلاق لایا گیا، وہی مسلمان ماں اور بہنیں شاکر باغ میں بیٹھی جن کی ماں اور بہنوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا یہ حکومت کرنے والے یہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے۔ لال قلعے سے لے کر پارلیمنٹ سے لے کر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حکومت کرنے والے تک آج جھوٹ بول رہے ہیں۔ پیس نہیں قائم ہوگا، ہم اپنی فوجیں بھیج دیں گے۔ 40 پر 8 دن ہو گئے، آج تک فوج نہیں گئی۔ کیوں نہیں گئی؟ اس لیے کہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا یہ سارے حکمران پکے جھوٹے ہوں گے اور آئندہ بھی یہ جھوٹ بولیں گے، میں اور یقین کریں گے آپ، لیکن یہ تب بھی اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعتزاز بہم ضل، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ نیچے سے لے کر کارپوریشن الیکشن سے لے کر پردھان منتری کے الیکشن تک جتنے کینڈیڈیٹس کھڑتے ہیں، کاؤنسلر، MLA، MP، MLC، یہ جتنے ہیں، جتنی حکومتیں سنبھلی جا رہی ہیں دنیا میں، ان ساری حکومتوں کا نچوڑ میرے نبی نے بیان فرمایا اس حدیث میں۔ فرمایا الاعتزاز بہم ضل، ان ظالم و جابر حکمرانوں سے تعلقات بنا کر، ڈی پی میں رکھتے ہیں ہمیں فوٹواں، رکھتی نہیں بھائی؟ ماشاء اللہ
ایسے لگ رہا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں ہیں میں اور آپ، ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہیں۔ اب پتہ نہیں کتنے لوگ آج اپنی ڈی پی چینج کریں گے، اسٹیٹس میں رکھتے ہیں کہ فلاں حکمران سے میرا تعلق ہے، فلاں نیتا سے میرے کنیکشنز ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس حدیث میں، کیا الا اعتزاز بہم دل، ان ظالم اور جابر حکمرانوں سے تعلقات بنا کر عزت دار سمجھنے والا عنقریب ذلیل ہوگا۔ بنا رہے نہیں بنا رہے تعلقات، شان سے بولتے ہیں، پولیس والا پکڑتے ہی رہو، فون کر کو دیتی، بات کرو فلاں لیڈر سے، ہمارے رشتہ داروں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ظالم جابر حکومت کرنے والے حکمرانوں سے تعلقات بنا کر، رشتہ داریاں بنا کر، عزت کو تلاش کرنے والے عنقریب ذلیل ہو کر اس دنیا سے جائیں گے۔ آگے اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا وَطَلَبُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ سَكَرْ، اور ان ظالم جابر حکمرانوں کے پاس جو کچھ موجود ہے، ان کے عیاشی کے سامنے جو کچھ موجود ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا ساری زندگی بھکاری بن کر زندگی گزارے گا۔ ہمیں آج شان سے بولتے ہیں کیا حضرت انہیں بادشاہ اس کے گھر کا ٹوائلٹ بھی سننے کا کہتے، بولتی نہیں جی ذرا بولو، تمہیں بھی بولتی نہیں بولتے، سننے کا تو بھی رہو، سیرامک کا تو بھی رہو، نکلتا سے وہ سڑی باس کا حلوہ۔ یہ شان کی چیزیں نہیں ہیں۔ ان ظالم جابر حکمرانوں کے پاس جو کچھ موجود ہے، ان موجودہ چیزوں کے حاصل کرنے کی خواہش کرنے والا انسان ساری زندگی بھکاری بن کر زندگی گزارے گا۔ کروڑ پتی رہا تو بھی ہاتھ بن لے کچھ کھڑتا جا کے نہیں کھڑتا، نہیں کھڑتا، 4 5 بلڈنگ، بولو یجمان ہماری کوئی بلڈنگ نہیں، تب بھی ہمیں سیدھا کھڑتی انشاءاللہ، بولو جی، ہاتھ جوڑ لے کر کھڑیں گے، 500 روپے میں ووٹ بیچیں گے، 5 سال تمہارے 500 میں بیچیں گے، نہیں بیچیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100 سال سے جو ڈکٹیٹرشپ اب تک آ رہی ہے، 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا ان کی کوالٹیاں کیا کیا ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سوچتے رہیں گا حضرت پورے بھی ویسا کیا رہتی، ہمیں کیا تو بھی بولو، یہ گل ڈالتی ہیں تمہیں کیا، تمہیں سب کو ملا کے بول ڈالے، بھرے مجبے میں اٹھ کو کھڑ کو پوچھنے والا، ہاتھ پکڑ لیے اس کو، واہ رے واہ کیا ہمت دکھا رہے ہیں، نبی کی حدیث کے خلاف سوال کریں گے آپ کو، میرے باپ دادا کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، 1400 سال پہلے نبی نے فرمایا یہ ظالم اور جابر حکمران جن کے چہرے آدمیوں کے لیکن دل ان کے شیطان کے ہوں گے، یہ بھوکے بھیڑیا کی طرح ہوں گے، ان کے دلوں میں ذرہ برابر رحمت کا شائبہ نہیں ہوگا، اور یہ خون بے انتہا خون بہانے والے اور ان کی چاپلوسی کر کر تعلق کر کے عزت کو بڑھانے والے ساری زندگی ذلیل بن کر زندگی گزاریں گے۔ ان کے پاس جو چیزیں ہوں گی اس کی حسرت کرنے والا ساری کی ساری زندگی فقیر بن کر زندگی گزارے گا۔ ان حکمرانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے الحلیم فیہم غاون، کچھ نرم دل، حلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بردبار، عاجز، انکساری، خاموش رہنے والا، کسی میں ٹانگ نہیں اڑانے والا ہے ہی نہیں۔ کچھ ایسے بھی نیتا، ایسے بھی کچھ حکمران موجود ہیں جن کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ 57 مسلم ممالک کے اندر کتنے ملک مل جائیں گے آپ کو، ایسوں کے بارے میں بھی میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا الحلیم فیہن غاون، ان کا کمزور عاجز بردبار جو بادشاہ اور حکمران ہوگا وہ گمراہ ہوگا۔ گمراہ معلوم
گم کا تو گوے جانا، راہ کا تو راستہ، سیدھے راستے پر نہیں ہوگا، وہ بھی ٹیڑھے میڑے غلط راستے پر۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، العامر بالمعروف فیہ متہم، اور اگر انہیں کوئی العامر بالمعروف، جماعت میں بار بار سنتی ہے امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، عامر حکم دینے والا، اگر ان کو کوئی جا کر اچھی بات کا حکم کرے گا، متہم، اسے نظر بند اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا جائے گا۔ کتنے مکے کے امام نظر بند ہوئے آپ کو معلوم؟ 5-6 سال پہلے پیلیس گراؤنڈ میں حضرت آل طالب حفظہ اللہ مکے کے امام تشریف لائے تھے، یہاں سے جانے کے 1.5 سال کے بعد یہی MBS کی حکومت نے انہیں نظر بند کر دیا، آج تک باہر نہیں آئے۔ ہر 15-20 دن کے اندر سعودی عرب سے یہ نیوز ہمیں ملتی ہے، فلاں عالم نے فٹ بال میں چڈی پہن کر کھیلنے کے خلاف بات کی، انہیں اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ فلاں عالم نے مدینے میں سنیما ہال کھولنے کے خلاف تقریر کی، انہیں اٹھا کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اور یہاں مسلمان کٹ رہا ہے، مر رہا ہے بیت المقدس کی حفاظت کے خاطر، اور سعودی عرب کے اندر کوئی میوزیکل کیا ہے، جتنے پروگرام ہیں کوئی ختم نہیں ہو رہا، ان کا ناچ گانا عیاشیاں جاری۔ ساری دنیا کے مسلمان متحد ہو کر KFC، میکڈونلڈ اور اسرائیل پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رکھے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان، خواہش تو بہت ہوتی ہے، لیکن جیسے KFC میکڈونلڈ دیکھتے ہیں دل میں یہ بات آ جاتی ہے، یہی کمپنیاں ہیں جو اپنی کمائی کا 5% پیسہ اسرائیل کو دے کر مسلمانوں کا قتل عام کرا رہے ہیں۔ نوجوان اپنے دل کو پتھر باندھ کر واپس آ جاتا ہے اور اس کمپنی کا کھانا نہیں کھاتا۔ ایسا نوجوان قابل مبارکباد ہے، 100 سلام کرتا ہو۔ اس دھرتی سے میں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے تو 2 کام کر سکتے ہیں، ایک ان کے لیے دعا، ایک اسرائیل پروڈکٹ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لیکن سعودی عرب کے اندر دن بدن آفر چھوڑے جا رہے ہیں، ایک برگر کے ساتھ ایک برگر فری، بائی 1 گیٹ 1 فری کا آفر۔ عمرے پہ جانے والے معتمرین کی ہجوم KFC اور میکڈونلڈ کے پاس اتنی علمان الحفیظ، اس سرزمین پر جانے کے باوجود مسلم امت کی فکر اگر دل میں پیدا نہیں ہوئی تو کہاں پر جا کر پیدا ہوئی؟ وہ قبلہ اول اور یہ قبلہ ثانی ہے۔ دوسرا قبلہ ہمارا مکہ ہے، پہلا قبلہ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو بنایا۔ تو غرض یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العامر بالمعروف فیہم متہم، اگر ان ظالم جابر فاسق اور فاجر حکمرانوں کو کوئی بھلائی کی بات بتائے گا تو اسے اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن فیہم مستضعف، جب یہ ڈکٹیٹرشپ کی حکومت آئے گی، المؤمن ایمان والا، فیہم ان کی حکومتوں کے اندر، مستضعف کمزور ہو جائے گا، دبا کچلا ہو جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ساری امت، ساری انسانیت کی طرف سے ایمان والوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہوگا، لیکن یہ فاسق اور فاجر حکمران اپنی حکومت کی گردیاں سنبھال رہے ہوں گے، ایمان والا دن بدن کمزور ہوتا جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفاسق فیہم مشرف، جب اس طرح کی ظالم اور جابر حکومتیں قیامت کے قریب آئیں گی تو ہوگا کیا؟ سب سے بڑا گنہگار، ان کا سب سے بڑا عہدہ رکھنے والا عزت دار انسان ہوگا۔ والفاسق فیہم مشرف، شرافت والا، اونچے مقام و مرتبے والا، گجرات کے مسلمانوں کو کاٹنے والا قاتل آج ہندوستان کی سرزمین پر بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں ہو رہا ہے؟ قتل کرنے والے یہود کو آج زیونسٹ طاقتوں کو دنیا کی سپر پاور بات کہی جا رہی ہے، اور یہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا۔ اس لیے ان حالات کے اندر ہمیں ہرگز ذرہ برابر بھی حکومتوں پر یقین بھی نہیں رکھنا ہے اور ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ بھی نہیں آنا ہے۔ اتنا یاد رکھے آئندہ چل کر حالات اور خراب ہوں گے، اس کے لیے تیار رہے۔ میں آپ کی ہمتیں نہیں توڑ رہا ہوں،
حالات آئندہ اور خراب آئیں گے، اس کا علاج صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حالات آ جائیں، میرے ساتھ آئے، آپ کے ساتھ آئے، پڑوسی کے ساتھ آئے، سب سے پہلا کام یہ ہے ان حالات کو فیس کرنے والا بنے، عملی اس کے لیے اقدامات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ جب مشکل ترین حالات انسان کے ساتھ آ جائیں تو سب سے پہلے برے حالات میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور دوسری بات ان حالات سے فیس کرنا چاہیے، اسے دور کرنے کی کوشش۔ مثال کے طور پر بیمار ہوگا، شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ دعا کر لے بیٹھ جاتے ہیں خالی، بولو بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ذریعہ ہے، لیکن شفا دینے کا یقین کس سے رکھنا؟ اللہ سے۔ بے روزگار ہے آدمی، کام دھندا نہیں، خالی دعا کر لے کو اللہ کام دیا، کام دیا، کام دیا، کام دیا، کام دیتا۔ جہاں ویکنسیز ہوں جائے، محنت کریں، اپنا ریزیوم دیں، اپنا بایو ڈاٹا دیں، انٹرویو دیں، کوشش کریں۔ پہلا کام کوشش، دوسرے کام اللہ تعالیٰ سے دعا، بھروسے کے ساتھ لگاتار کوشش، یقین اللہ کی ذات پر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تو ہی ہے جس نے فرعون کو ختم کیا، نمرود کو ختم کیا، شداد کو ختم کیا، تو ہی ہے جو ان زیونسٹ طاقتوں کو بھی ختم کرے گا، تو ہی ہے جو ان مسلمانوں کے قاتلوں کو بھی ختم کرے گا، تو ہی ہے اسلام کا بول بالا کرے گا، حق کا بول بالا کرے گا، باطل کا خاتمہ کرے گا، یقین اللہ کی ذات سے۔ پہلا کام کیا؟ کوشش کرنا، دوسرا کام دعا کریں گے، تیسرا کام رضا بالقضاء۔ ہمارے ہاتھ سے جتنا ہوتا تھا ہمیں بائیکاٹ بھی کرے، دعا بھی کرے، اب اللہ جو فیصلہ کرے اللہ کے فیصلے پر راضی، چاہے کامیابی ملے تب بھی راضی، چاہے ناکام ہو تب بھی راضی۔ بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، دعا بھی کریا، بیماری بڑھ گئی تب بھی راضی، اللہ چاہ رہا ہے تبھی تو بڑھ رہی ہے۔ کام نہیں تھا، انٹرویو بھی دیا، محنت بھی کریا، دعا بھی کریا، پھر بھی کام نہیں مل رہا ہے، اللہ تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ یہ تین کام جو انسان کر لیتا ہے زندگی میں کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلوں پر کبھی ناراض نہیں ہوتا، حالات برے آنے پر روتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبی کے دور سے لے کر آج کے دور تک اور آئندہ قیامت تک آنے والی حکومتوں کا سارے کا سارا کچا چھٹا اس حدیث میں، معجم کبیر کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ وقت ہو گیا، ابھی حدیث دوسری ختم نہیں ہوئی، پہلی حدیث کا کچھ حصہ باقی ہے، دوسری حدیث کا کچھ حصہ باقی ہے۔ زندگی سلامت رہی، سانسیں باقی رہی، اگلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے اس ساری حدیث کو اختتام تک سنا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری مسلم امہ کو ایک اور نیک ہو کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا